آج کی اس پریس کانفرنس میں شریک تمام اراکین رابطہ کمیٹی کی جانب سے میں عوام، کارکنان، ہمدردوں اور جو بھی لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، سب کی خدمت میں اپنی جانب سے قاری طریق الطاف صاحب کی جانب سے اراکین رابطہ کمیٹی کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2-3 دن پہلے عید کے موقع پر، عید کی صبح پاکستان میں عید کی نماز کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایجنسیوں کے بنائے ہوا وہ ٹولہ جو اپنے آپ کو MKM پاکستان کہتا ہے، اس کے ایک لیڈر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ حالانکہ وہ جو پوزیشن اس شخص کے پاس ہے وہ MKM کے نام پر الطاف بھائی کی اپیل پر دیے گئے ووٹوں کا نتیجہ ہے، اور وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو اصل معاملہ جو اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ ہوا اور صبح کا وقت تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں تو اور صبح تقریباً 4 گھنٹے کا فرق ہے، تو یہاں تو بہت صبح تھی۔ اس کے باوجود اراکین رابطہ کمیٹی یہاں پہنچے، میری طرف سے ایک فوری مذمتی بیان گیا، اس کے بعد رابطہ کمیٹی کا بیان گیا، لیکن فوری طور پر جیسا کہ آپ سب کے میں یہ بات ہے اور ہم اس کی بار بار مذمت بھی کر چکے ہیں، اور یہی اس وقت سبب ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں دوبارہ، کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے فوری طور پر ایک سازش کے تحت اس واقعے کا الزام قائد تحریک الطاف حسین اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ان سے لائل لوگوں پر منڈنے کی کوشش کی گئی۔ باقاعدہ سسٹمیٹک انداز میں واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ میڈیا کو بھی یہی لائن دی گئی ہے، PIB میں بیٹھے ہوئے ٹولے کو بھی یہی لائن دی گئی، جس کا ایک ثبوت بڑا یہ بھی تھا کہ جب ایک مطلب لاجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک جو خود ساختہ کنوینرشپ جو دی گئی ڈاکٹر فاروق ستار کو، ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ فون کے ذریعے نہ صرف پریس کانفرنس کو کسی کو سنوایا جا رہا تھا، بلکہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے باقاعدہ گائیڈ لائن دی جا رہی تھی کہ اب یہ کہنا اور یہ کہنا ہے۔ اگر کوئی شخص جو خود پارٹی کا سربراہ، اس کے اوپر سربراہ کون ہوگا، کون اس کو سن رہا ہوگا اور کون اس کو میسیجز دے رہا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب رینجرز، ISI اور جو وہ لوگ جو ایجنسیوں کے چلا رہے ہیں لوگوں کو، کہ ان کی طرف سے مسلسل میسیجز آ رہے تھے کہ کسی بھی طرح اس واقعے کو کہیں سے بھی موڑ، معاف کیجیے گا اس کا رخ لندن میں بیٹھے ہوئے قائد تحریک الطاف حسین اور MKM کے لیڈروں پر تھوپنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ ہمیشہ مہاجروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، MKM کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مہاجر بستیوں پر حملہ ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ 2 گروپوں میں تصادم۔ علی گڑھ قصبہ میں نہتے لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا اور کہا گیا کہ فسادات ہو گئے۔ فساد ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ جائیں، جلاؤ گراؤ کریں، لیکن یہاں نہتے لوگوں پر مسلح لوگوں کی یلغار ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا فسادات میں علی گڑھ میں اتنے لوگ مارے گئے، حیدرآباد میں اتنے لوگ مارے گئے، شاہ فیصل میں، اورنگی میں، قصبہ میں، جلال آباد میں لوگ مارے گئے، جبکہ وہ نہتی بستیوں پر حملے ہوتے تھے۔ اسی طرح بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے ISPR نے 1992 میں MKM پر جناح پور بنانے کا الزام لگا دیا۔ اسی طرح وزیر اعظم نواز شریف نے خود
اقرار کیا. پوری قوم نے بھی دیکھا تھا کہ ان کو زمانے میں جو زمانے کے DDISI تھے حکیم سعید کے واقعے کے فوری بعد انہوں نے ایک پرچی دی جو نواز شریف کی جیب میں تھی. انہوں نے جیب سے نکال کے پڑھی اور کہا کہ حکیم سعید کو MKM نے قتل کیا ہے اور سندھ کی جو منتخب حکومت تھی اس کو برطرف کر کے سندھ میں گورنر راج لگا دیا گیا. کوئی ایویڈنس نہیں. بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ ٹوٹل MKM پر لگایا جانے والا ایک انتہائی غلط الزام تھا. تمام لوگ باعزت طور پہ بری ہو گئے. بعد میں جتنے بھی اس حوالے سے لوگ تھے انہوں نے بعد میں سب نے باقاعدہ ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے یہ وضاحت بھی کی کہ یہ غلط ہوا اور اس واقعے میں MKM انوالو نہیں تھی. لیکن جس طرح ISPR نے الزام لگا دیا جناح پور کا واچ تک اسٹرک کر رہا ہے، حالانکہ خود ISPR نے اس کو واپس لینے کا بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگا دے آپ پر، وہ الزام جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے، اس کی وضاحت، اس میں کسی کے بے گناہ ثابت ہو جانے کا کسی کو یاد نہیں رہتا. 92 کے آپریشن میں پوری مہاجر قوم کو، اردو بولنے والے ایک فرد کو، MKM سے وابستہ ایک فرد کو، MKM کو ووٹ نوٹ دینے والے، سپورٹ کرنے والے ایک فرد کو ملک دشمن بنا دیا گیا. لیکن نہ جنرل آصف نواز کا نہ اس زمانے کے کسی اور جنرل کا آج تک احتساب ہوا. حکیم سعید کے واقعے پر کوئی احتساب نہیں ہوا کسی کا. یہ کس طرح ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کے ایک منتخب نمائندہ جماعت کی کردار کشی کی گئی. یہی نہیں بلکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ زہرہ شاہد کا جب واقعہ ہوا تو عمران خان جو کہ سیڑھیوں سے گر کے شدید زخمی ہو گیا تھا اور اسپتال میں تھا، اور اس کی وجہ سے MKM نے ایک دن اپنی پوری الیکشن کیمپین پوسٹ پون کی تھی. الطاف بھائی نے MKM کے جلسے پوسٹ پون کیے تھے. اس عمران خان نے بھی وہی تسلسل جاری رکھا کہ بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی شہادت کے اس واقعے کے چند منٹ بعد کہہ دیا کہ اس واقعے میں MKM ملوث ہے. تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہی نہیں بلکہ پھر اور آگے چلیے. ابھی سانحہ صفورہ گوٹ ہوا جس میں بے گناہ اسماعیلیوں کو دہشت گردوں نے شہید کیا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے. پورے میڈیا کو ISI رینجرز کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ اس کو MKM پر تھوپنا ہے مسلسل. یعنی باقاعدہ ایک ٹی وی اینکر جس کا پروگرام آج بھی آن لائن موجود ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود کا، جس نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو ہے وہ کون لوگ ہوں گے شامل. ٹوٹل MKM کی طرف اشارہ کر کے پورا ذہن بنانے کی کوشش کی گئی کہ سانحہ صفورہ گوٹ میں MKM ملوث ہے. لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا. اہم بات یہ ہے کہ ثابت کیسے ہوا. آج 5واں سال شروع ہو گیا ہے جو MKM کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے. کراچی جو آپریشن شروع ہوا اس کو کل 4 سال ہو گئے اور آج 5واں سال اس کا پہلا دن ہے. اس 4 سال کی تاریخ اٹھا کے خود رینجرز کے پریس ریلیز کا ریکارڈ نکال لیں اور ریسرچ کروا لیں کہ کراچی میں جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں رینجرز نے کیا کبھی اس طرح کے کسی واقعے کے اصل ملزمان کو بے نقاب کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کیا. چاہے سانحہ صفورہ گوٹ ہو یا پروفیسر اوج کا قتل ہو یا کوئی اور واقعہ ہو یا امجد صابری کی شہادت کا سانحہ جس کا الزام بھی MKM پر لگانے کی کوشش کی گئی تھی، کبھی بھی ان واقعات کے اصل ملزمان کو رینجرز نے گرفتار نہیں کیا. رینجرز کا کراچی میں موجودگی کا صرف ایک پرپس ہے، وہ ہے مہاجروں اور MKM کو نشانہ بنانا. اس کے علاوہ رینجرز کے پاس کوئی دوسرا ٹاسک نہیں ہے. یہ کبھی کوئی اور ایک سویلین ادارہ ہوتا ہے، کبھی دوسرا جو اتفاقاً اصل ملزمان تک پہنچ جاتا ہے. ورنہ رینجرز کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ملزمان کے کو کبھی گرفتار کر کے عوام کے سامنے لا سکیں.
پروفیسر اوج کا واقعہ ایک بہت بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جو شہادت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پروفیسر اوج یعنی جن تعلیمی اداروں کو آج کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے دہشت گرد نکل رہے ہیں اور وہ وائٹ کالر ایجوکیٹڈ جو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اب وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ قائد تحریک الطاف حسین گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل اس بات کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کراچی میں سسٹمیٹک انداز میں، پورے ملک میں ہو رہی ہے لیکن کراچی میں کس طرح، شہری علاقوں میں کس طرح طالبانائزیشن ہو رہی ہے، کس طرح آئیسس اور دیگر تنظیموں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے تمام تر خدشات کو، ان کی تمام تر پیش گوئیوں کو مسترد کیا جاتا رہا۔ پروفیسر اوج کا بھی یہی بیسکلی واقعہ ہے کہ وہ مسلسل اس ریڈیکلائزیشن کی نشاندہی کر کے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ انہوں نے نشاندہی کی اور ان کو باقاعدہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ریڈیکلائز کیے گئے لوگوں نے نشانہ بنایا۔ جس طرح ایک غیر ملکی جو خاتون جو یہاں پہ ڈیبرا لوبو، جس طرح انہوں نے باقاعدہ بتا دیا تھا کہ ان کو کس طرح دھمکی دی جا رہی ہے اور کس طرح جمعیت اور جہادی تنظیموں سے وابستہ طلبہ تنظیموں سے وابستہ لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن ڈیبرا لوبو کے قتل کے الزام میں بھی یہ خبریں کروائی گئیں کہ ایم کیو ملوث ہے، کیونکہ یہ تمام جہادی تنظیمیں ان کے سرپرست تو وہی لوگ ہیں جو آج کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں، چاہے جیش محمد ہو یا سپاہی صحابہ، چاہے کوئی اور جہادی لشکری گروپ ہو، ان سب کی پرورش، ان سب کے تانے بانے پوری دنیا کو پتہ ہے۔ پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھ کر آپ یہ درس دے لیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان تنظیموں کے تانے بانے وہیں ملتے ہیں جہاں آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے فوج کے کمانڈوز کو ہلاک کیا، جہاں داعش کے سربراہ کی بیعت کی گئی، پنڈی میں وہی مقام ہے۔ پوری دنیا آج اس بات کو کہہ رہی ہے۔ ایم کیو ایم پر تو آپ الزام لگا سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پہ الزام لگا کر دکھائیں۔ آج یہ بات چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو امریکی صدر، چاہے وہ کسی اور ملک کے صدر ہو، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ برکس کا جو اعلامیہ کل آیا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، جس میں پاکستان تھا۔ اب کہہ دیں کہ یہ بھی ایم کیو ایم لندن کا جو ہے وہ اعلامیہ تھا، یہ ایم کیو ایم لندن میں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سمٹ کے اندر۔ تو اس پورے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ واقعہ بھی ایم کیو ایم کو فکس کرنے کی، الطاف بھائی کو فکس کرنے کی سازش تھی کہ اس پورے واقعے کا نام کسی طرح ایم کیو ایم پر لگایا جائے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ جو قائد تحریک الطاف حسین نے اپنے آڈیو میسیج میں بھی کہا کہ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو لوگوں کو عزت دیتی ہے اور ان سے عزت لیتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مظلوموں کی آہیں سنی، اور وہ قاتل جو حملہ کا آور جو تھا، جس کی فائرنگ سے ایک بچہ شہید ہوا اور ایک پولیس والا جو ہے وہ جاں بحق ہوا، وہ عوام کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو وہ پکڑا گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ کس سے اس کا تعلق ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس کو جو پکڑا گیا اس کو تمام تر ثبوت اور شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اگر یہ سوچئے کہ اگر یہ شخص پکڑا نہیں جاتا، اگر یہ سارے بھیانک حقائق آپ کے سامنے نہیں آتے، تو جس طرح ایک سسٹمیٹک انداز میں حملے کے فوری بعد تمام توپوں کا رخ ایم کیو ایم کی طرف کر دیا گیا تھا، اسی منصوبے کو آگے بڑھایا جاتا، برطانوی حکومت کو اپروچ کیا جاتا، آئی ایس آئی کے کہنے پہ، ایم آئی کے کہنے پہ، رینجرز کے اشارے پر کراچی میں ریلیز نکلوائی جاتی، جہادی تنظیمیں جو ہے وہ برطانیہ سے کارروائی کا مطالبہ کرتی، پورے ملک میں ریلیز نکلوائی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، تو اب ان کے خلاف کیا ایکشن ہو رہا ہے۔
ایک اور ثبوت یہ، ایک کراچی میں ایک انتہائی عیاش، بد کردار، جاہل قسم کا انسان ہے، جو لندن میں بھی جس کو بھیجا گیا تھا مظاہرے کرنے کے لیے، وابدہ کے نام سے مشہور ہے. اس واقعے کے فوری بعد اس نے یہ الزام لگا دیا کہ اس میں MKM لندن ملوث ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں پورا کراچی جانتا ہے کہ یہ گاڑیاں سے لے کے پیسہ اور پیسے سے لے کے اور ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایجنسیوں کو سپلائی کرتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ شخص کراچی میں موٹر سائیکل پہ جب نکلتا ہے تو رینجرز کی 2 گاڑیاں اس کو تحفظ فراہم کرتی ہیں. اسی شہر میں جہاں لوگ صبح شام لٹتے ہیں، مارے جاتے ہیں، وہاں رینجرز کی گاڑیاں اس شخص کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہیں. اس نے بھی یہی الزام لگا دیا گیا. ہر سیاستدان کو یہی کہا گیا، میڈیا کو یہی کہا گیا کہ پورا کے پورا الزام MKM پر لگا دیا جائے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے، یعنی سب کچھ بھول بھال کے، کہ یہ تو ریڈیکلائزڈ ایلیمنٹس ہیں، اور اب جامعہ کراچی کے طلباء کو مزید تنگ کرنے کے لیے، یعنی کراچی یونیورسٹی اور کراچی کے تعلیمی اداروں میں پہلے ہی رینجرز موجود ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے طلبہ ہیں ان کی رجسٹریشن ہوگی، ان کی کلیئرنس لینی پڑے گی. یعنی کراچی کو کالونائز کرنے کا منصوبہ ہے یہ، کہ ہر ادارے میں لا کے فوج، پولیس اور رینجرز کو جس کا تعلق کراچی سے نہیں ہے اس کو بٹھا دیا جائے. چاہے شناختی کارڈ چاہیے ہو، چاہے پاسپورٹ چاہیے ہو، چاہے داخلہ چاہیے ہو، چاہے کوئی اور کام کرنا ہو، ہر جگہ باہر سے آئے ہوئے غیر مقامی لوگ بیٹھیں گے. وہ آپ سے اس طرح کا سلوک کریں گے جیسے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر نہیں، بانیان پاکستان کا ڈیولپ کیا ہوا شہر نہیں، بلکہ مقبوضہ کراچی. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقتاً کراچی کو مقبوضہ کراچی بنا دیا گیا ہے. میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ جب یہ سب کچھ لگایا جا رہا تھا، اسی وقت الزام جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت بھی خود خواجہ اظہار الحسن کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ ممکن ہے کہ اس حملے میں وہ لوگ شامل ہوں جو مجھ سے قریب ہیں، کیونکہ میرے نماز کے شیڈیول کو ایک رات پہلے ہی تبدیل کیا گیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر مطلب ہمارے تو لوگ غائب ہو رہے ہیں، رشتہ دار غائب ہو رہے ہیں، کارکنان ذمہ داران غائب ہو رہے ہیں، ہمارے کارکن گھروں پر نہیں رہ سکتے، ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود تو ظاہر سی بات ہے ان حالات میں ٹیلی فون کال کو سننے والا جو 7 لوگ ہیں، ان کو اپنے پیرول پہ رکھنے والا جو ظاہر سی بات ہے وہ کون سا ادارہ ہو سکتا ہے. تو انہی لوگوں کو علم میں تھا، انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ تو اللہ نے کرم کیا. لیکن سب سے زیادہ قابل مذمت وہ لوگ ہیں. دیکھیں ایجنسیاں تو ہیں ہی ہمارے خلاف، محض دشمنی، ان کی عصبیت، ان کا تعصب تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن ایک پھر بھی دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے الطاف بھائی کے نام پر ووٹ لیے، جو آج تک اگر کسی پوزیشن پر ہیں، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کی ہو یا پارلیمانی لیڈر کی ہو، کوئی بھی پوزیشن ہو، یہ آج بھی الطاف بھائی کے دیے ہوئے ووٹوں کی وجہ سے پارلیمنٹ میں موجود ہیں. ان کی طرف سے بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کے الزام الطاف بھائی اور ان کے ساتھیوں پر لگایا جانا کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انتہائی شرمناک، انتہائی ذلت آمیز انہوں نے ایکشن لیا. سویلائزڈ مینرز میں جو بھی ممکن الفاظ ہو سکتے وہ تمام الفاظ ان کے اس عمل کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے. اور یہ عمل کر کے صرف یہ نہیں کہ وہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں، ظاہر سی بات ہے وہ کھیل رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھلونا بلکہ بن کر مہاجروں کی جو قیادت ہے جس کی وجہ سے وہ خود اسمبلیوں میں پہنچے، اس کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی. اگر عوام اور کارکنوں کی دعائیں نہیں ہوتی، اللہ کا کرم نہیں ہوتا، تو یہ سازش ناکام ہو جاتی، کامیاب ہو جاتی. میں ایک امید مہم کے ساتھ ہی کہوں گا جن لوگوں نے بھی، چاہے وہ PIB میں بیٹھے لوگ ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، یا وہ تنخواہ دار ایجنسیوں کے پیرول پہ پلنے والے اینکر پرسنز ہوں، تبصرہ نگار ہوں، جس نے اس شرمناک عمل کا
حصہ بن کر MQM پر الزام لگایا، میں ان تمام لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا سے بھی معافی مانگے، اس کے حضور معافی مانگے، اور MQM کی قیادت سے، الطاف بھائی سے، ان کے کارکنوں سے بھی معافی مانگے۔ This is the least they must do۔ ایک منتخب سیاسی جماعت اس کے لیڈر پر کسی ثبوت اور شواہد کے صرف اس بنا پر کہ آپ کو اشارہ ہو رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو ملک کو چلا رہے ہیں، لیکن ظرف اور ضمیر نامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اسی ملک میں، جہاں آپ جیسے بد کردار ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا کر لیا ہے، وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی ملک اور ملک سے باہر اپنے ضمیر کا سودا کیے بغیر سچ بول رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو ابہام تھا تو اب تو انصار الشریعہ نامی تنظیم کی پریس ریلیز بھی آ چکی ہے، اب تو کسی بھی ابہام کے بغیر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس واقعے میں وہ جہادی ایلیمنٹ شامل ہیں جن کے حوالے کراچی کو کرنے کی سازش مسلسل چل رہی ہے، اور جس سازش کے تحت کراچی میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں پچھلی بریفنگ کے ذریعے بھی لایا گیا تھا، میں پھر حوالہ دوں گا کہ 14 جون 2017 کو ڈان میں خبر جو اس کی حوالے شائع ہوئی تھی، جس میں پورا بیان کیا گیا تھا کہ کراچی سینٹرل جیل سے کلعدم جہادی تنظیموں کے 2 دہشت گردوں کو فرار کروایا گیا تھا، اور یہ خبر بھی شائع کرائی گئی تھی کہ اس تنظیم کے افراد MQM پاکستان، PSP اور اہل تشیع افراد پر حملے کر سکتے ہیں۔ یہ پوری بات موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان جہادیوں کو کس کے کہنے پر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی شہادت کے MQM پر الزام لگا دینا۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا عوام سے کہ دیکھیں، یہ سازشیں ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی تو ایک سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ نہ جانے ان جگہوں پر جہاں سے اصولی طور پر تو بیٹھ کے پاکستان کے دفاع کا کام ہونا چاہیے، وہاں آج بھی نہ جانے کن کن سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ ایک سازش تو اپنے انجام کو پہنچی، اس کے بنانے والے ہمیشہ کی طرح ذلیل اور خوار ہو گئے، لیکن نہ جانے اور کتنی اور سازشوں کے تانے بانے وہاں آج اور ابھی اس وقت بھی بنے جا رہے ہوں گے۔ لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چاہے زہرہ شاہد کا واقعہ ہو، یا صفورہ گوٹ کا واقعہ ہو، یا جناح پور کا الزام ہو، یا پروفیسر اوج کا واقعہ ہو، یا امجد صابری شہید کا واقعہ ہو، اور اس طرح کے نہ جانے اور کتنے واقعات ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ یہ سب واقعات کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت مسلسل MQM پر الزامات لگا رہی ہیں۔ یہ سازشیں، یہ لوگوں کا لاپتہ ہونا، یہ جھوٹا میڈیا ٹرائل، یہ تمام وجوہات ہی ہیں جس کی بنیاد پر آج قائد تحریک الطاف حسین کھل کے وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وہی قائد تحریک الطاف حسین جنہوں نے ضرب عزم کی حمایت کی، وہی قائد تحریک الطاف حسین جنہوں نے جب بھی پاکستان مشکل میں ہوا سب سے پہلے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے کارکنان آفر کیے، وہی قائد تحریک الطاف حسین جن کی ہدایت پر MQM کے ہزاروں کارکنوں نے کشمیر اور پنجاب میں زلزلے کے بعد کسی لالچ کے بغیر سب سے آگے بڑھ کر، فوج سے بھی آگے بڑھ کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا، چاہے بلوچستان میں زلزلہ ہو، یا سندھ میں سیلاب ہو، یا پنجاب میں کوئی قدرتی آفت ہو، یا KB میں کوئی واقعہ ہو، سب سے پہلے MQM کے لوگ پہنچے ہر جگہ، ہر موقع پر کھڑے ہوئے، ضرب عزم کے لیے ریلی نکالی، الطاف بھائی نے کھڑے ہو کر اس کو سلوٹ کیا، لیکن ان سب کا صلہ یہ دیا کہ مسلسل دہشت گردی اور غداری کے جھوٹے الزامات، ہر سازش مسلسل MQM پر الزامات، اور آج بھی ایک نئی سازش سامنے آئی۔ ایک اور بیان آج صبح چلایا گیا، شاہد حامد KESC کے MD کا قتل،
اس میں کسی کو پکڑ کے، یعنی مسلسل ہم برسوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، نئے نئے نام سامنے آتے ہیں کہ یہ بھی شامل تھا، وہ بھی شامل تھا. یعنی پہلا بیان آتا ہے کہ قتل کا الطاف بھائی نے یا میں نے حکم دیا، پھر آتا ہے کہ نہیں الطاف بھائی نے دیا، پھر آتا ہے کہ بابر غوری نے دیا، پھر آتا ہے محمد انور نے دیا، پھر آتا ہے پھر ندیم نصرت نے دیا. یعنی یہ پورے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. ابھی دنیا اخبار کی یہ کٹنگ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہ دنیا اخبار کی کٹنگ موجود ہے کہ جس میں منہاج قاضی جو اب فوج کی بنائی ہوئی پی ایس پی میں شامل ہو چکا ہے، اس کا بیان موجود ہے. یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کھڑا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا بیان بھی درست ہے. ظاہر سی بات ہے اس ٹارچر کر کے جو لیے گئے الزامات، ان میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں. اس طرح کی کسٹڈی میں لیے گئے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو الزام لگایا گیا، اس کا جو لیٹسٹ بیان دنیا میں آیا ہوا ہے، اس میں جو جی آئی ٹی کے سامنے دیا، اس میں کہ مجھے قتل کے الزامات احکامات محمد انور نے دیے. جو میڈیا کا بیان آیا اس میں بابر غوری، اس سے پہلے جو میڈیا میں ہے اس میں میرا نام. اب اتنا تضاد ہے کہ ندیم نصرت، بابر غوری، محمد انور اور سب جی آئی ٹی کے بیانات سب کسٹڈی میں لیے گئے بیانات. اصل تو بات یہ ہے کہ جس سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے. ابھی بھی صرف کوشش یہ ہے کسی طرح کہ جو بھی لوگ الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو الطاف بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ان کے وفادار ہیں، ان کو مسلسل ٹارگیٹ کیا جائے، ان کے اعصاب کو توڑ دیا جائے. اگر وہ پاکستان میں ہوں تو انہیں غائب کر دیا جائے، پاکستان سے باہر ہوں تو ان کے رشتہ داروں کو غائب کر دیا جائے. یہی پریکٹس ہے. ایک سوشل ایکٹیوسٹ جن کا ان کے ہم سے کوئی تعلق بھی نہیں، ان کا ایک واقعہ تو کھلا ایک ثبوت موجود ہے کہ ان کے والد کو گرفتار کر کے ان کو فورس کیا گیا کہ وہ پاکستان زندہ باد کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو جاری کریں. یعنی اور آج بھی ایک پریس کانفرنس حیدرآباد میں کروائی گئی ہے. یعنی ایم کے ایم کے یہ جو زونل کمیٹی کے ممبر جوائنٹ انچارج عابد غوری بھائی، ان کو مہینوں پہلے رینجرز اٹھا کے لے گئے، انکار بھی کرتے رہے. پھر کسی نہ کسی طرح بہرحال عدلیہ نے کہیں نہ کہیں کوئی رول اندرون سندھ میں پلے کیا، کیا وجہ تھی اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال سم ہاؤ ان کو آج بازیاب کروا دیا گیا اور انہوں نے آج یہ اعلان کیا کہ میرا ان کے لندن سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ادھر کسی کے والد کو گرفتار کر کے اس سے میسیج دلوایا جا رہا ہے، کسی کو غائب کر کے اس سے پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے، کسی کے 2 بیٹوں کو گرفتار کر کے ان سے بیان دلوایا جا رہا ہے، کسی کے بھانجے غائب ہیں. خود الطاف بھائی کے 2 قریبی عزیز، ایک بھانجا اور ایک بھتیجا غائب ہے. مصطفیٰ بھائی کے بڑے بھائی غائب ہیں، میری بہنیں لاپتہ ہیں. مسلسل یہ عمل مسلسل چل رہا ہے. صرف ایک کوشش ہے کسی طرح کہ ایم کیو ایم کو دباؤ کا نشانہ بنایا جائے، کسی طرح ایم کیو ایم کو مجبور کیا جائے. تو میں یہ سازش جو چل رہی ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے عوام سے کہوں گا کہ خدا کے حضور شکرانہ ادا کریں کہ اس ایجنسیوں کی بنائی ہوئی یہ سازش ناکام ہو گئی، اور یہ اس سے ہم پوری دنیا کو بھی آگاہ کریں گے. اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایک ٹیلی ویژن نے ہم اس پر مذمت کر چکے ہیں اور دے چکے ہیں، لیکن اس کی انٹینسٹی کم نہیں ہوئی ہے کہ برطانیہ میں بھی نشر ہوا تھا پروگرام سمر ٹی وی کا، جس میں ایک اینکر پرسن ہے پارس، اس میں اور پی ٹی آئی کا ایک ہے اور 1-2 اور اس میں ایسی رقم کے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بیٹھ کے قائد تحریک الطاف حسین کے حوالے سے انتہائی شرمناک کامنٹس دیے اور کھلی دھمکیاں دی کہ ہماری ISI، ہماری MI، ہماری فوج، اور ہم لوگ چاہیں تو یہاں زمین پہ لندن میں بھی زمین کے اندر کر سکتے ہیں. الطاف بھائی کے حوالے سے کھلی دھمکیاں دی گئی ہیں، ان کے لیڈرز کے حوالے سے کھلی دھمکیاں دی گئیں. ہم نے یہ تمام ایشوز جو ہے یہاں کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اٹھائے ہیں. ہم لیگل ایکشن لے رہے ہیں تمام معاملات پر. یہ آلریڈی ان تمام چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے.
کچھ عرصے پہلے جیو ٹی وی نے بھی ایک الزام لگایا تھا جس میں سلیم صافی کے پروگرام میں قائد تحریک الطاف حسین کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بات کی گئی تھی کہ وہ برطانیہ کا MI6 کا ایسٹ ہے. ہم نے اس واقعے کو یہاں کے جو ادارہ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے میڈیا کو آف کام اس سے اٹھایا تھا اور جی ہماری جو ہے وہ پلیج جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے اور جیو سے جو ہے وہ جواب طلب کیا گیا ہے. اسی طرح سما کا معاملہ بھی ہم نے اٹھایا ہے اور بھی جو میڈیا کے لوگ جو ان معاملات میں انوالو ہے, جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے, الزامات لگا رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, یہ تمام الزامات پر ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم آف کام میں جائیں گے, جہاں جہاں سے ہمیں انصاف لینا ہے. پاکستان میں تو عدلیہ ہمیں کوئی انصاف نہیں دے گی. پاکستان کی عدلیہ سے تو بیسیکلی انصاف کی توقع کرنا ہم نے چھوڑ ہی دی ہے, کیونکہ تاریخ جو ہے وہ اسے ثابت کر دیا ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے ہم جو برطانیہ میں جو ادارے اور بھی دنیا میں جہاں ہوں گے وہاں اپروچ کر رہے, تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کریں گے. آپ لوگ بھی پریس کانفرنس کے توسط سے میں عوام سے کارکنوں سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی جہاں جہاں ان معاملات پہ غیر ملکی جو ادارے ہیں ان کے سربراہان ہیں ان کو جو اپروچ کر سکتے ہیں وہ کیجیے. یہ جو میں آپ سے دنیا ٹی وی کی نیوز کی بات کر رہا تھا وہ یہ موجود ہے اس میں کہ کس طرح اس میں الزامات لگائے گئے تھے. یہ GITV موجود ہے, یہ اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو پیش کر دیں گے. یہ GITV جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئی ہے, یعنی جو آلریڈی پبلشڈ ہیں خبریں, ان خبروں سے ہٹ کے مزید نئے الزامات کا اضافہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ اس میں لکھا ہے محمد انور کے آرڈر پر سولت مرزا نے اپنی ٹیم بنائی 97 میں, وہ جو آرڈر دیے گئے, مطلب وہی جو خرافات ہوتی ہیں اس طرح کے الزامات میں وہ سب موجود ہیں. ویڈیو میں موجود ہے جس میں کسی اور کا ہے, کہیں ندیم نصرت ہے, کہیں ویسے میں نے ریئرس کیا, کہیں محمد انور ہے, کہیں بابر غوری. مسلسل اسی طرح کے جھوٹے الزامات جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں. جو بھی الطاف بھائی سے تعلق رکھتا ہے, جو ان کا وفادار ہے, اس کو مسلسل جھوٹے الزامات میں ڈریگ کیا جا رہا ہے. جو لوگ اپنی ظرف اور ضمیر کا سودا کر چکے ہیں ان کو ڈرائی کلین کر کے ان کو PIB یا PSP میں شامل کر کے ان کو لیڈر بنایا جا رہا ہے. اور یہ جس شخص پر الزامات ہیں اس کو گرفتار کر کے باقاعدہ PSP میں شامل کرایا گیا. یعنی یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ PSP کلیئرلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بنایا اسی لیے گیا ہے ایجنسیوں کی طرف سے کہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے لافتہ آباد کے جو انچارج تھے ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امجد صابری کو قتل کیا. ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ روپوش رہے, پھر گرفتار ہوئے, اس کے بعد ان کو PSP میں شامل کر کے وہ خبر غائب. ایک پیٹرن ہے کہ جس کو شامل کرانا ہو, جس کو فوج نے ایجنسیوں نے ٹریپ کرنا ہو, اس کا نام آتا ہے ایک سازش کے تحت, خبروں میں اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, پھر وہ PSP میں اینڈ اپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سارے الزامات ختم, ڈرائی کلین کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یعنی کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اس ملک میں جس کو چاہے آپ ملزم بنا دیں, مجرم بنا دیں, دہشت گرد بنا دیں, جس کو چاہیں آپ جو ہے معاف کر کے ڈرائی کلین کر کے میڈیا میں لے آئیں. ایک سرکس چل رہا ہے, ایک مذاق چل رہا ہے, ملک نہیں چل رہا بلکہ لگ رہا ہے کہ ایک کریزی ایک سرکس چلایا جا رہا ہے. وہ لوگ جن کو ملک چلانے کی ابجد بھی نہیں پتا, جن کو نہ فورن پالیسی کا پتا, نہ جن کو لا کا پتا, نہ ان کو کانسٹیٹیوشن کا پتا, بس جن کے ہاتھ میں چھڑی دے دی گئی, جن کے ہاتھ میں گن دے دی گئی ہے, جن کو وردی دے دی گئی ہے کہ جو چاہو اس طرح چاہو قانون کی دھجیاں اڑاؤ, آئین کی دھجیاں اڑاؤ, اس طرح چاہو انسانیت کا مذاق اڑاؤ, جس کو چاہو قتل کرو, جس کی چاہو مست شدہ لاش پھینک دو, تم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا, اس لیے کہ تم نے وردی پہنی ہوئی ہے. اور اس وردی میں تم دو چاہو دہشت گردی کر لو, کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی وردی کو نشانہ بنائے گا, اس کو کنڈیم کرے گا, تو پھر وہ اسلام دشمن بھی ہوگا اور وہ پاکستان دشمن بھی ہوگا. ایک مذاق بنا کے پوری دنیا میں پاکستان کو کریزی سرکس کے طور پہ
پیش کیا گیا، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج پاکستان سفارت کی سطح پر تنہا ہو چکا ہے، کوئی اس کا دوست نہیں بچا ہے۔ آپ پاکستان کی ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بھی کلیم کر لیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا نہ کوئی دوست ہے، نہ پاکستان کا کوئی سپورٹر بچا ہے پوری دنیا میں۔ اس کے ذمہ دار نہ قائد تحریک الطاف حسین ہیں، نہ مہاجر ہیں، نہ MKM ہیں، نہ وہ بلوچ ہیں، نہ وہ غریب مہاجر ہیں جن کو اغوا کر کے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ٹوٹل ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کو ہم پوری زندگی بڑی عزت سے مخاطب کرتے آئے ہیں۔ اور فائنلی میں یہ بات کہوں گا، یہ بات اٹھائی بھی جا رہی ہے، لاسٹ پوائنٹ، کہ جب یہ جنرل راحیل شریف کو ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی عرب میں یہ بڑی لوکریٹو جاب دی گئی تھی، تمام رولز کی ایسی تیسی کر کے، اصولی طور پہ جاب ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کو جاب دی گئی، اور یہ تھا کہ مسلم ممالک کی ایک فوج بنائی جا رہی ہے۔ اور آج مسلمانوں کا روہنگیا میں جو میانمار میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ بڑا لاجیکل ہے، پوچھا جانا چاہیے کہ یہ فوج آخر کس لیے بنائی گئی تھی؟ اگر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی تو اتنا کھلا مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ فوج کر کیا رہی ہے؟ جنرل راحیل شریف کس بات کی تنخواہ لے رہا ہے؟ اب اگر وہ اس تنخواہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو اس کو واپس لایا جائے، اور جو کچھ PSP جو بنوائی اس کے دور میں جو کچھ کیا سیاست کی، اس پر کورٹ مارشل کر کے باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر ابھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں تو کب کھلیں گی؟ میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اب باقی ساتھیوں کے پاس بھی ڈیفینیٹلی کوئی پوائنٹس ہوں گے۔ قاسم معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں مہاجر قوم کے غدار پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس پر جہاں ضمیر فروشوں نے اور بعض تجزیہ نگار اور اینکر پرسنز نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، وہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے حوالے سے بیہودہ زبان استعمال کر کے، ان پر بہتان تراشی کر کے، ان کی کردار کشی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے منصب پر فائز مراد علی شاہ انتہائی غیر ذمہ دار اور فتنہ پرست شخص ہے۔ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے والے کسی بھی فرد کو کوئی بھی بات کہتے ہوئے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن مراد علی شاہ نے مہاجر دشمنی میں، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی دشمنی میں اپنی بوسیدہ بدبودار ذہنیت کا مظاہرہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ایک سڑک چھاپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن سپتمبر 1996 میں بھٹو خاندان کے ایک فرد میر مرتضی بھٹو کو پولیس مقابلے میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا تھا۔ اس وقت سندھ کی وزارت پر مراد علی شاہ کے والد براجمان تھے، ان کے دور میں میر مرتضی بھٹو کا قتل کیا گیا، لیکن آج تک میر مرتضی بھٹو کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، ان کے قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکا، اور انہیں قرار واقعی سزا نہیں دی جا سکی۔ اسی طرح کا عمل 27 دسمبر 2007 میں جب لیاقت باغ راولپنڈی میں
پیپلز پارٹی کی سربراہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اس وقت بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے پیپلز پارٹی نے پاکستانی قوم کے ٹیکس سے، خون پسینے کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم پانی کی طرح بہائی، دونوں ہاتھوں سے لٹائی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی ٹیم پاکستان بلوائی گئی، بین الاقوامی ماہرین کی ٹیم بلوائی گئی جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی شامل تھی، لیکن اس تحقیقات کا نتیجہ صفر نکلا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری سے لے کر مراد علی شاہ تک، یہ سب کے سب بے نظیر بھٹو کے قتل کے پلاٹ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے۔ جس طرح میر مرتضی بھٹو کے قتل میں ملوث تھے، اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بے نظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا تو فورنزک رپورٹ نہیں آئے گی، موت کی وجہ سامنے نہیں آئے گی، اس کے پس پردہ مقاصد اور عناصر سامنے نہیں آ سکیں گے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کی قیادت، خاص طور پہ موجودہ قیادت بشمول بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری، یہ سب کے سب بھٹو سے لے کے شاہ نواز بھٹو، میر مرتضی بھٹو اور پھر بے نظیر بھٹو، ان سب کے نام کی کھا رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ کئی برسوں سے وفاق میں بھی حکومت کرتی رہی اور گزشتہ 9 سال سے مسلسل سندھ پر حکمرانی کر رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ میر مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا؟ کیا وجہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا؟ اصل وجہ یہی ہے کہ بے نظیر بھٹو کے اور میر مرتضی بھٹو کے قتل میں یہی ملوث لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کے مخلص کارکنان کو یہ علم ہو سکے کہ ان کی لیڈر کے قتل میں کون کون ملوث ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے سنجیدہ عناصر، پیپلز پارٹی کے کارکنان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو ادھر ادھر اور دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی صفوں میں تلاش کریں، کیونکہ بے نظیر بھٹو کی روح خود پکار رہی ہے کہ میرا سائیں میرا قاتل ہے۔ ہم ساتھ ساتھ مراد علی شاہ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہو، اپنی زبان کو لگام دو اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف ہرزہ سرائی سے باز آ جاؤ، ورنہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بخوبی آتا ہے۔ آج ہم نے تمہارے باپ کی اور تمہاری قاتلانہ پول کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اور اگر تم نے اپنے گناؤنے عمل کا سلسلہ جاری رکھا تو تمہارے سیاہ کارنامے ایک ایک کر کے عوام کے سامنے ایسے بیان کیے جائیں گے کہ تم سندھ تو کجا پورے پاکستان میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود صحافی حضرات، کنوینر MKM ندیم نصرت بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے لائیو سننے اور دیکھنے والے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، السلام علیکم۔ ندیم نصرت بھائی نے اور قاسم رضا بھائی نے آپ کے سامنے حقائق رکھے
اور جو سازش ہے اور سازشوں کو بیان فرمائیں. میں یہاں صرف چند نکات بیان کرنا چاہوں گا, اس کے بعد دوسرے اراکین رابطہ کمیٹی آپ سے گفتگو کریں گے. کہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 22 اگست 2016 کو 2 افراد کو رینجرز لے کے جاتی ہے اور چند گھنٹے انہیں گود لے لیتی ہے, اور وہی 2 افراد اس حالیہ واقعے میں یہی 2 افراد قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف فرضہ سرائی کرتے ہیں اور جھوٹے لغو اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں. اور رینجرز نے, ایجنسیز نے, ISI نے جو ڈکٹیشن دی ہوتی ہے دوسری سیاسی جماعتوں یا مذہبی جماعتوں کو یا دیگر افراد کو, وہ آ کے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے ان کا. انہوں نے اس پورے دن یا چند گھنٹے جو 6-8 گھنٹے تھے اس میں صرف یہ الزام لگائے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر اور لندن کے اوپر. اس کے بعد سے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ نہ تو رینجرز اور نہ یہ PIB ٹولہ یہ میڈیا کو آ کے یہ نہیں بتا رہا یا کوئی انٹرویوز نہیں دے رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ہوا کیا تھا. یہ سرے سے ہی میڈیا سے غائب ہے. جس طرح ندیم بھائی نے آپ تمام کو تاریخ کے حوالے سے حقائق بیان فرمائے, اس 4 سالہ آپریشن میں جب یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا تو اس کا واضح ہدف یہ کہا گیا تھا کہ جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن ہے. اس پہ MKM کے اس وقت تحفظات تھے جب یہ آپریشن سٹارٹ نہیں ہوتا. پھر بہرحال یہ طے پایا اور یہ اگری ہوا کہ جناب یہ آپریشن خالص جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف ہوگا اور اس کا ٹارگٹ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی. مگر میں ان تجزیہ نگاروں کو, ان تاریخ دانوں کو, ان نام نہاد اینکرز کو یہ میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں اور چیلنج بھی کرتا ہوں کہ رینجرز کی ساری پریس ریلیز پورے 4 سال کی نکال لیجیے اور اس پریس ریلیز میں کہیں پر بھی جیٹ بلیک دہشت گردوں سے کوئی مقابلہ یا جیٹ بلیک دہشت گردوں کی کوئی گرفتاری اس میں دکھا دیجیے کہ اس میں ان 4 برسوں میں جتنی پریس ریلیز جاری کی گئی ہیں اس میں ان کا تناسب کتنا ہے اور تعداد کتنی ہے, اور MKM سے متعلق انہوں نے کتنی پریس ریلیز جاری کی ہے, اس کی تعداد کتنی ہے اور تناسب کیا ہے. آپ قبرستانوں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی ٹنکیوں سے بولتا اسلحہ نکال لیتے ہیں. آپ کراچی کی سڑکوں سے پانی نکاسی آپ جو ہے آپ کر دیتے ہیں. آپ کراچی شہر میں فراہمی آپ بھی کر رہے ہیں. اور ایک جیٹ بلیک دہشت گرد کو جس کو عوام رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے اور آپ کے حوالے کرتی ہے یعنی رینجرز کے حوالے, آپ اس کو 90 روزہ تحویل میں نہیں لیتے, آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جب پولیس کو اطلاعات ملتی ہے اور پولیس سوراب گوٹ اور روز پیٹلز بینگلور میں جا کے چھاپا مارتی ہے, وہاں بھی 3 پولیس اہلکار زخمی ہوتے ہیں, 1 ہلاک ہوتا ہے اس مقابلے میں. آپ کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس آپ اس کی قیادت کرتے, جو آپ دعوے کرتے ہیں کہ کراچی میں جو شہر میں جو امن آیا ہے وہ آپ کی وجہ سے آیا ہے, تو آپ جا کے اس روز پیٹل بینگلور پہ آپ جا کے تھوڑا سا امن اور بھی بحال کر دیتے, اس دہشت گرد کو آپ گرفتار کر لیتے جو سروش نامی دہشت گرد تھا اور جو فرار ہو گیا وہاں سے. تو یہ کراچی کے عوام اور بالخصوص مہاجر اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا یہ آپریشن صرف MKM کے خلاف ہے, جو کہ بالکل ظاہر ہے. آپ نے آج تک کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی کسی دہشت گرد کے خلاف, کسی جیٹ بلیک دہشت گرد کے خلاف کوئی آپ نے مقابلہ نہیں کیا.
کوئی آپ نے گرفتاری ظاہر نہیں کی، کوئی پریس ریلیز آپ نے جاری نہیں کی، کوئی JIT آپ نے نہیں دی، کسی میڈیا کے سامنے آپ نے آج تک پیش نہیں کیا. تو آپ کی ساری چابک دستیاں بھٹکیاں جو ہیں صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف. جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہونے کے دعوے دار تھے یعنی PI وٹولہ، اور جنہوں نے ان کو گراؤنڈ پہ کھڑا کیا یعنی رینجرز اور ایجنسیز اور ISAC. کراچی کے عوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میڈیا پہ یہ ایک چیز پروپیگیٹ کی جا رہی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان نہیں ہوتا بھائی، ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جماعت اسلامی کا دہشت گرد اور اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ التحصیل. یہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوتا. کراچی سمیت پاکستان کی کسی بھی درسگاہ میں کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فائرنگ ہوتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اینی انسیڈنٹ، یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک تنظیم ہے جو اس میں ملوث ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہوگی. اور صحافی حضرات اور میڈیا اور عوام یہ ڈھونڈتے ہیں کہ دوسری طلبہ تنظیم کون ہے. یہ تو طے شدہ امر ہے اور حقیقت ہے. تو جامعہ پنجاب ہو یا مشیل کا سانحہ ہو، مشیل خان کا، یا جتنے بھی آپ واقعات دہشت گردی کے دیکھ لیں اور فائرنگ کے دیکھ لیں اور لڑائی جھگڑے کے دیکھ لیں، تو یہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوتا. یہ خالص اس میڈیا کو کہنا چاہیے کہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے دہشت گرد. انہوں نے روپ کوئی بھی اپنایا ہو، نام کوئی بھی رکھا ہوا، سب کے ڈانڈے وہیں ملیں گے، یا ادارہ نور حق یا منصورہ. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ایجنسیز نے اور میڈیا نے بڑا اور کورٹس نے بڑا جناب دو برس ہو چکے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تصویر، تحریر اور تقریر پر پابندی ہے. اور یہ میڈیا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ شریعہ اسلامی انصار الشریعہ پاکستان نامی تنظیم ہے، اس نے ذمہ داری قبول کی. اور میڈیا یہ بھرپور کوشش میں لگا ہے کہ انہوں نے جو وارداتیں کی ہیں وہ کراچی میں کی ہیں، اور ایک واردات انہوں نے بلوچستان میں کی ہے. پاکستان کی اور دنیا کی ہر جہادی تنظیم کو اپنا ویب اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلانے پہ کھلی آزادی ہے. آپ پابندی لگا رہے ہیں تو صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تصویر، تحریر اور تقریر پر لگا رہے ہیں، کہ جو کہ 5 کروڑ سے زائد مہاجروں کے مسلمہ اور متفقہ قائد ہیں. اور دعوے آپ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بند کر دی اور ہم نے وہ چیز بند کر دی. ساری پابندیاں آپ کی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے ہیں. اور جہادی تنظیمیں کھلے عام اپنا پرچار کر رہی ہیں، اور اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ آپ کے انصار الشریعہ پاکستان کا اکاؤنٹ ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے. اور اس میں انہوں نے پوری کارروائیاں، اور جو آپ کے فوجی انہوں نے وزیرستان میں مارے اس کے دعوے کیے، انہوں نے ان کی تصاویر بھی جاری کی ہیں، اور کلیم کیا کہ ہم نے مارا ہے. یہ اکاؤنٹ چل رہا ہے. تو تم کیا چھاپے مارو گے روز پیٹلز گارڈن میں جا کے؟ تم ان کا ایک اکاؤنٹ تو بند نہیں کر سکتے. یہ سارے دعوے سارے ان کے ویب سائٹس میں موجود ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں موجود ہیں، ان کی پوری ایکٹیویٹیز ہیں. انہوں نے جو واقعات کیے ہیں، جو حملے کیے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس وقت بھی یہ ایکٹیو ہے یہ اکاؤنٹ. تو میں آخر میں بس صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح ندیم بھائی نے سارے واقعات بتائے جس میں یہ ساری جہادی تنظیمیں جو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ سے جو ڈانڈے ملتے ہیں، اس میں سبین محمود صاحبہ کا بھی
اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں بھی یہی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ اور یہی سعد عزیز تھا۔ تو بہرحال آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا تمام کا، چھوٹے چیتن کا، اس اظہار غدار کا، اس اظہار غدار کے حوالے سے بڑے آپ آپریشن کر رہے ہیں نا 4 سال سے، جائیے ذرا سرجانی ٹاؤن میں، نیو کراچی میں اور نارتھ کراچی میں، کہ اس نے کہاں کہاں پر چائنا کٹنگیں ماری ہیں، کہاں پر گرین بیلٹس پہ اس نے قبضہ کیا ہے، کہاں پر اس نے ڈبل فائلیں جو کے ڈی سے اور ایس بی سے بنا کے اس نے ان کے اپروول لیے، اور کہاں کہاں پر اس کے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ حصہ تو آپ کو بھی جاتا ہوگا، تو اسی لیے آپ خاموش ہیں۔ یہ ذرا معلوم کیجئے کہ یہ ڈانڈے کہاں کہاں تک جا رہے ہیں، اور جس طرح جو بھتے کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کر لیجئے گا۔ میں آخر میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دہشت گرد کو پکڑ کے جو ہے اس کو حوالے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ قائد تحریک الطاف حسین اور MKM کے خلاف ہونے والی اس ناپاک اور مظلوم سازش کو ناکام بنایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھی بھائیوں، ساتھیوں، خواتین اور جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، سب کو السلام علیکم۔ اس واقعے کے حوالے سے آج ہماری تیسری بریفنگ ہے۔ ہم نے پہلے دن بھی اور اس کے بعد بھی اس بریفنگ کے ذریعے عوام کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے، اس میں قائد تحریک جناب الطاف حسین اور MKM کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ اور اب آج کے دن تک جتنے بھی واقعات اور حقائق اور تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کس قدر ایک بڑا کھیل کھیلا گیا، کیسی سازش تیار کی گئی، جو بالآخر جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سازشیں تیار کرنے والے وہ انسان ہیں، خدا نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت خدا تعالیٰ کی ہے۔ سازشیں کرنے والوں نے اپنی طاقت اور اپنے وسائل استعمال کر کے سازش تیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو ناکام بنا دیا، اور اب انہی کے ہاتھوں ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی تفصیلات سامنے لائی جا رہی ہیں، ایسے ایسے نام، ایسے ایسے گروپ سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تفصیلات کچھ بھی ہوں، لیکن ایک حقیقت بہرحال روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور MKM کے کسی فرد کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جن لوگوں نے بھی فاروق ستار سمیت جن لوگوں نے بھی بہتان لگایا قائد تحریک الطاف حسین پر، MKM پر، انہیں ان کے اندر اگر واقعی تھوڑی بہت اگر شرم و غیرت ہو تو انہیں معافی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، کہ بہتان لگانا کسی پر کتنا بڑا گناہ ہے، انہیں قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 4 سال سے ہم ایک ڈھول پیٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بہت پیٹا جا رہا ہے کہ صاحب کراچی میں بڑا امن آ گیا ہے، اور فلاں کے سر اس کا سہرا جاتا ہے تو فلاں کے بھی سر اس کا سہرا جاتا ہے، اور
ایک ادارہ ایک مسیحا کی شکل میں کراچی میں آ گیا ہے، اور کراچی میں ہر شاخ پر چین کی بنسری بجائی جا رہی ہے اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمارا سوال آج پھر بھی یہی ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، شہر میں بہت امن ہو گیا ہے، کراچی جنت بن گیا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو پھر یہ آئے دن روزانہ یہ حملے، یہ دہشت گردی، کہیں پولیس پر حملہ، کہیں قومی رضاکاروں پر حملہ، کہیں کسی پر حملہ، یہ دہشت گردی کے واقعات کیسے ہو رہے ہیں؟ اگر امن ہو گیا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ سب جھوٹا ہے تو پھر قوم کو اس طرح سے دھوکے میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال کراچی کا ایک ایک بچہ سمجھ رہا ہے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ شہر میں امن نہیں ہے، شہر میں سوائے خوف کے کچھ نہیں ہے، اور جسے امن کہا جا رہا ہے یہ وہ امن ہے جو قبرستان کا امن ہوتا ہے۔ شہر میں کوئی امن نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ جو عوام کے تحفظ کی تنخواہیں لیتے ہیں اس کام کے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو پھر کس بات کا امن ہے؟ پھر کس بات کی کامیابی کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس آپریشن کا، ان سب کا مقصد کراچی میں امن قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف طاقت کا استعمال کر کے MKM کو کچلنا ہے، مہاجروں کی اس تحریک کو کچلنا ہے، ختم کرنا ہے، اور مہاجروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے مہاجروں کے واحد لیڈر قائد تحریک الطاف حسین کو منظر سے ہٹانا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور کراچی میں اداروں کے قیام پر جواز پیدا کرنے کے لیے ہر چند روز بعد کوئی نہ کوئی واقعہ کرایا جاتا ہے، تاکہ یہ کہا جائے کہ ابھی بھی مزید اس آپریشن کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک چکر ہے جو چل رہا ہے کراچی میں، لیکن کراچی کے شہری اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کچھ بھی ہتھ کنڈے کیوں نہ اختیار کر لیے جائیں، انشاءاللہ مہاجر عوام ان تمام سازشوں کو سمجھتے ہوئے اپنے حقوق کی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور کوئی بھی ہتھ کنڈا نہ ان کے ذہنوں کو خراب کر سکتا ہے اور نہ انہیں اپنے حقوق کی جدوجہد سے باز رکھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بریفنگ میں جو بھی لائیو اسٹریمنگ کو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، تمام لوگوں کا شکریہ، جو صحافی حضرات آئے ان کا شکریہ۔ میں پھر آخر میں کہوں گا کہ جو کچھ سازش ناکام ہو گئی اس پر شکر گزار ہوں، اور ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اس طرح کا کوئی الزام خدا نخواستہ سامنے آتا ہے، آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ ایک اور سازش ہے، یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں کہوں گا ابھی بھی اگر کسی میں ذرا سی بھی شرم اور کردار اور ضمیر نامی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، یہ جو بے بنیاد، یہ جھوٹا جو الزام لگایا گیا، اس سے مطلب ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، الطاف بھائی کو ذاتی طور پہ بے پناہ تکلیف ہوئی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب لندن کا نام لیا جائے گا تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں ان سب کو تکلیف، پھر MKM سے وابستہ ہر فرد، الطاف بھائی فرد واحد کا نام نہیں ہے، کروڑوں کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل کیا گیا کہ جس نے بھی کیا ہے ان سب کے نام، ان کے چہرے ہم سب کو پتہ ہیں۔ آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن یہ جو ہے کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا، ان کے سرپرست جنہوں نے اس الزام کو ہوا دی، میڈیا پہ موجود تمام لوگ، وہ تمام سیاسی لوگ جنہوں نے اس گھناؤنے الزام کو ریپیٹ کیا، اس میں اپنی آواز ملائی، وہ سب اس
عمل پر ہم سے ان تمام لوگوں سے جن کی دل آزاری ہوئی، خاص طور پر الطاف بھائی، ان سے غیر مشروط طور پر معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے کہ وہ ان کے اس گناہ کو معاف کرے، ورنہ قیامت کے دن جو ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا میں سزا اگر نہیں ملی تو آخرت میں تو وہ انشاءاللہ ان کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ تمام ساتھی جو ان تمام تر الزامات کے باوجود آج بھی ثابت قدم ہیں، وہ تمام عوام اور کارکنان جو آج بھی ثابت قدم ہیں، سلام تحسین ان سب کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اسی طرح ثابت قدم رکھے، اور ہمارے جو شہداء نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ان کی قربانیوں کو تو فعل ہمیں جلد از جلد اپنی حتمی منزل پر پہنچا، ایک ایسی منزل جہاں مہاجر عوام اس منزل پر بالآخر پہنچ سکیں جس کا سفر انہوں نے تقریباً 1 صدی پہلے شروع کیا تھا، جب ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ان کے پاس وطن تھا، اپنی زمین تھی، لیکن آزادی نہیں تھی۔ آج نہ آزادی ہے نہ وطن ہے، تو ہمارا سفر ابھی بھی جاری ہے۔ دعا کیجیے کہ ہم آزادی بھی ملے اور وطن بھی ملے۔ میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جی مہاجر، جی مہاجر، جی مہاجر، جی الطاف۔